یہ غسل المیت میں ہے 350 نمبر حدیث، 350 نمبر حدیث میں امام جعفر صادق وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آپ نے دیکھا تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب فَإِذَا حَضَرْتُم مَوْتَاكُمْ، جب تم فوتی آدمی کے قریب پہنچو جو متوفا ہونے کے قریب ہے تو اس کو فَلَقِّنُوا شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ حَتَّى يَمُوتُوا، یعنی اس کے زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہو۔ یہ قول کسی کا میں نہیں پڑھ رہا، یہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا میں قول پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے من لا یادر الفقیہ، اس میں سے میں نے حوالہ پڑھا ہے۔ باب ہے غسل المیت، یعنی میت کو غسل دینے کا باب۔ اس کے جو میرے ہاں صفحہ ہے وہ 36 نمبر صفحہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فَإِذَا حَضَرْتُم مَوْتَاكُمْ فَلَقِّنُوهُمْ، تو تم ان کو تلقین کرتے رہو، اس مردے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرتے رہو تاکہ وہ فوت ہو جائے۔ تو خدا کے بندے، جب تمہارا امام، تمہارا قائد، تمہارا محترم، تمہارا بزرگ اعلیٰ امام جس کے ہاں تم نسبت عصمت کرتے ہو، وہ کہتا ہے کہ یہی کلمہ اس کو پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو تا آ کے حتیٰ یموتو، وہ مر جائے، اسی کلمے میں مر جائے۔ تو یہ تیسرے کلمے کی بات بھائی کہاں سے آ گئی؟ خدا کے بندے، یہ تیسرے کلمے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تیسرے کلمے کی بات کہیں بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق وہ یہی کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ اب یہی امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کتاب قول نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہن کان فی نور اللہ عز وجل الاعظم من کان عصمت امرہ، اس میں سے اعظم امر جو ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ومن اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ باب ہے اس کتاب کی التعزیہ والجزع عند المصیبت وزیارت القبور والنوح والماتم۔ تو اس باب میں بھی یہی بات لکھی ہوئی مل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ اللہ کے نور میں ہوگا، جس میں اپنے عقیدے کی ڈھال، اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور رسول اللہ کے رسالت کی گواہی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بھائی یہ کتاب میں نے پیش کی ہے من لا یادر الفقیہ، یہ بہت پر کتاب ہے، بہت عمدی کتاب ہے آپ کے ہاں۔ اب میں آخر میں جو کتاب پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے الکافی، جس کو اصول کافی بھی بولتے ہیں۔ اس کا حصہ ہے الفروع والروضہ، الفروع والروضہ، یہ الفروع والروضہ یہ اصول کافی ہے، اصول کافی کا حصہ ہے الروضہ، الفروع والروضہ کافی۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ حدیث ابی ذر کا ذکر ہے، یہ بھائی قریب کرے، حدیث ابی ذر کا ذکر ہے، یعنی اسلام ابی ذر، اسلام ابی ذر۔ اس میں جو روایت آئی ہے تو میں ان کا تھوڑا بہت ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں
کہ اس میں جو روایت آئی ہے کہ ابو ذر غفاری، اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان لانے کا واقعہ خود ان کے زبان سے یوں بیان کرتا ہے، یہ کافی والا، کہ جب میں ابو ذر مکہ پہنچا تو میں نے ابو طالب سے ملاقات کی، تو ان سے جب میں نے اپنا مقصد بیان کیا تو انہوں نے مجھے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا۔ تو جب امیر حمزہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کس لیے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ان سے تمہیں کیا کام ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں اور ان کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، اور جو مجھے وہ حکم دیں گے میں اس کی اتباع کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو شہادت دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے شہادت دی، تو انہوں نے پھر مجھے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے بھی مجھ سے امیر حمزہ رضی اللہ کی طرح سوال جواب کیے، اور اس کے بعد فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کیا تم شاہدی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی رسول نہیں اور محمد ان کے آخری پیغمبر اور عبد و رسول ہیں؟ تو میں نے کہا شاید تو میں گواہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بھیج دیا، تو ان سے بھی میری امیر حمزہ اور جعفر طیار کی بات ہوئی۔ اس کے بعد امام الاولین والآخرین حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہی فرماتے ہیں جو پچھلے کچھ لمحوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو میں نے کہا شاہد تو ہاں میں اس کلمے کی شاہدی دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تو جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا، تو آپ نے مجھے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ تم نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں ان سے کیا کیا؟ تو میں نے عرض کی میں ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں، ان کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی چیز کا حکم نہیں دیں گے مگر ان کی اطاعت کروں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فقلت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو دیکھیں یہ شخص ابو ذر غفاری جس کو اہل تشیع بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی تمام صحابہ میں حضرت علی کا ساتھی اور بہترین شیعہ مانتے ہیں، تو ان کے اسلام کا ذکر اصول کافی کے آخری جلد روزہ کافی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہی کلمہ پڑھوایا جو ہمارا اور آپ کا کلمہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے آگے کوئی بات نہیں کی، علی ولی اللہ کی یا کسی اور جملے کا اضافہ نہیں کیا۔ تو آپ حضرات اگر کھلی دل سے غور کریں گے، کھلے دماغ سے غور کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے حوالے آپ کے لیے بڑے کام آئیں گے اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ اپنے دوستوں کو اس پیغام، اس حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ان کو بتائیں کہ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے وہ تحریف قرآن کا ہوگا کہ شیعہ کے ہاں قرآن مجید تحریف شدہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اب اس پہ جو کمنٹس آئیں گے یا جو باتیں ہوں گی وہ ہم نے سنی ہوئی ہے، آپ نے بھی سنی ہوئی ہے۔ اگر موقع ملا تو آخر میں شاید ہو سکے ایک اگر اعتراض وزنی ہوا، علمی ہوا،
تو میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. اگر ایسے واہیات جملے اور لغو باتیں ہوں گی تو وہ میں اس کے جواب دینے کا ہرگز پابند نہیں ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.